السلام علیکم، میں محمد افضل قاسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی اس کا راستہ یہ اس نقشے میں دکھایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو کس کس جگہ سے گزرے۔ یہ مکہ ہے، پھر حدیبیہ اور بدر اور وہ مدینہ منورہ قبہ، سارے یہ پورا روٹ بتایا گیا ہے۔ یہ سبز رنگ کا جو نشان ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہجرت کی، اور جو ریڈ کلر کا جو نشان ہے یہ قوافل معروف لوگ اس راستے سے جاتے تھے، عام راستہ یہ تھا۔ اور یہ جبل ثور یہ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو ان کا استقبال ہوا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو یہ اس کے بارے میں یہ دکھایا گیا ہے۔ اور یہ کچھ نقوش ہے جو اس زمانے میں لکھے گئے تھے، اور اس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سکے جو استعمال کیے گئے ہیں وہ ہیں، یہ دراہم ہے، اور یہ سونے کے ہیں، یہ دینار ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں ان کے پکچرز ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہرقل عظیم روم، اس کے لیے جو لکھا گیا منظر بن ساوی کو جو لکھا گیا، اور مقوقس حاکم مصر کو جو لکھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میثاق مدینہ کے بارے میں ہے جو یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا مدینہ جانے کے بعد۔ اور یہ مدینہ منورہ کا اس زمانے کا انہوں نے ایک تصویر بنائی ہے، خیالی تصویر ہے، المدینہ المنورہ فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ذرا سا میں اس طرح کر لیتا ہوں تاکہ پھر آپ اس کی پڑھ بھی سکیں۔ اور یہ بعض غزوات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑی گئی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، ان کے بارے میں یہ ہسٹری ہے، اور یہ ان مقامات کی تصاویر بھی دی گئی ہیں جہاں یہ غزوات ہوئے۔ یہ صلح حدیبیہ، اور سنائے ابھی یہ ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور یہ فتح مکہ۔ اور یہ ایک چیز ہے جو علماء حضرات اکثر حدیث میں پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ دیکھی نہیں ہوتی چیز تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو چیزیں حنطم النقیر، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ ہم نے بھی پڑھی تھی، لیکن چونکہ یہ برتن وغیرہ ہم نے دیکھے نہیں تھے تو بات سمجھنی مشکل تھی، لیکن الحمدللہ بھی اللہ نے ہمیں دکھا دیا۔ اور یہ برنر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوئے، جس میں یہ دھونی دی جاتی تھی خوشبو کے لیے، امام نووی کی انہوں نے ایک روایت بھی نقل کی ہے۔